عاشور کا زینب پہ آیا ہے، قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے۔ ہزاروں قاتلوں کے درمیان، ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے۔ شہ بکس اٹھا لائیں ہیں ٹکڑے لاش قاسم کے، شہ بکس اٹھا لائیں ہیں ٹکڑے لاش قاسم کے، تڑپ کر مانی ہے ٹکڑا کلیجے سے لگایا ہے، تڑپ کر مانی ہے ٹکڑا کلیجے سے لگایا ہے۔ کیا ویران ایک جھولا، اجاڑا ایک مادر کو، کیا ویران ایک جھولا، اجاڑا ایک مادر کو، بتائے قاتل اصغر تیرے کیا ہاتھ آیا ہے، بتائے قاتل اصغر تیرے کیا ہاتھ آیا ہے۔ جگر پہ ہاتھ رکھے شاہ دوڑے ہیں سوئے میدان، جگر پہ ہاتھ رکھے شاہ دوڑے ہیں سوئے میدان، سنا کھا کر علی اکبر نے بابا کو بلایا ہے، سنا کھا کر علی اکبر نے بابا کو بلایا ہے۔ سنا کر قصر لاشیں پہ سر شبیر کہتے تھے، سنا کر قصر لاشیں پہ سر شبیر کہتے تھے، اٹھو اکبر مدینے جا او صغرا نے بلایا ہے، اٹھو اکبر مدینے جاؤ صغرا نے بلایا ہے۔ صدا زہرا کی آتی تھی، اٹھو غازی سہارا دو، صدا زہرا
کی آتی تھی. اٹھو غازی سہارا دو میرے بیٹے نے تنہا لاشے اکبر اٹھایا ہے. میرے بیٹے نے تنہا لاشے اکبر اٹھایا ہے. سکینہ روتی ہے شاید تماچے شیم نے مارے. سکینہ روتی ہے شاید تماچے شمر نے مارے. بدل کیوٹے غازی کا لاشا تھر تھرایا ہے. بدل کیوٹے غازی کا لاشا تھر تھرایا ہے. کہاں ڈھونڈے علی اصغر کو مادر کس طرف جائے. کہاں ڈھونڈے علی اصغر کو مادر کس طرف جائے. اندھیری رات ہے بے شیر نے جنگل بسایا ہے. دھواں خیموں سے اٹھتا ہے حرم فریاد کرتے ہیں. دھواں خیموں سے اٹھتا ہے حرم فریاد کرتے ہیں. یہ پھر کس نے محمد مصطفیٰ کا گھر جلایا ہے. محافظ تھے جو پردے کے وہ سب مارے گئے دن میں. محافظ تھے جو پردے کے وہ سب مارے گئے دن میں. ردا چھینے کو ہے زینب پہ کیسا وقت آیا ہے. علی کی بیٹیوں کا سر کھلے دربار میں جانا. علی کی بیٹیوں کا سر کھلے دربار میں جانا. یہی وہ زخم ہے عابد کو جس نے خون رلایا ہے. قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے. ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے. قیامت بن کے دن عاشور کا. صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زبان سے کیا ہو ادا، کیا کہیں گے، کیا ہیں حسین. زبان سے کیا ہو ادا، کیا کہیں گے، کیا ہیں حسین. علی کے لال ہیں فرزند، فاطمہ ہیں حسین. علی کے لال ہیں فرزند، فاطمہ ہیں حسین. ہزار حیف زمانے نے پھیر لی آنکھیں، ہزار حیف زمانے نے پھیر لی آنکھیں. یہ جانتے ہوئے دلبر مصطفیٰ ہیں حسین. زبان سے کیا ہو ادا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جاتا ہے شہر شام کو کن باب طول کا، لرزہ میں ہے مزار جناب رسول کا. ہے یہ بیان خواہر سبت رسول کا، لو بھائی جان سلام لو مجھ دل ملول کا. جو کچھ کہا تھا اس کو بجا لاتی ہے بہن، لو بھائی شہر شام کو جاتی ہے اب بہن، لو بھائی شہر شام کو جاتی ہے اب بہن. اے کربلا کے بن کے مسافر میرا سلام، اے دشت ماریا کے مجاور میرا سلام، اے تشنا کام کشتہ خنجر میرا سلام، اے دکھ زدہ بہن کے برادر میرا سلام. دیتی ہوں ضامنی میں تجھے کردگار کی، حافظ ہے کون لاش کا تجھ بے دیار کی، حافظ ہے کون لاش کا تجھ بے دیار کی. لکھتا ہے ایک راوی غمگین یہ خبر، پہنچے جو ایک مقام پہ یہ بانیاں ششر، بٹھلایا اہل بیت کو ایک جا پر نصر. آئے جو لوگ بہر تماشا ادھر ادھر، حالت تباہ ہو گئی آل رسول کی. غیرت
غیرت کے مارے غش ہوئی جائے بطول کی غیرت کے مارے غش ہوئی جائے بطول کی فضا بھی ساتھ قید تھی اہل حرم کے یہ دیکھ کر نہ ضبط ہوا اس سے مطلقا شانہ ہلا کے حضرت زینب کو دین دا اے خواہر حسین یہ لونڈی زے فدا صورت بگڑ گئی میرے آرام و چین کی اٹھو تمہیں قسم ہے جناب حسین کی اٹھو تمہیں قسم ہے جناب حسین کی غش سے افاقہ حضرت زینب کو جب ہوا فضا نے ہاتھ باندھ کے تب عرض یہ کیا ارشاد ہے یہ مجھ سے جناب امیر کا مانے گا میری تین دعائیں میرا خدا لونڈی ہوں فاطمہ کی علی کی کنیز ہوں درگاہ ذوالجلال میں بھی عزیز ہوں درگاہ ذوالجلال میں بھی عزیز ہوں ہر دکھ میں شریک رہی فاطمہ کے جھولا جھولایا شبر و شبیر کا صدا فاقے کیے علم بھی اٹھائے ہزارہا لیکن سوائے صبر کے کچھ حق سے نہیں دعا اب تاب کچھ نہیں میں ہے دل پر ملال میں شکوا ہوں کرتی بارگاہ ذوالجلال میں جلال میں کرتی ہوں شکوا بارگاہ ذوالجلال میں جاتا ہے شہر شام کو کنبہ بطول کا صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس کے ساتھ ہی میں قبلہ مولانا منتظر مہدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ زیب منبر ہوں صلوات بر محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین عاب القاسم محمد ولا سیما على ابن عمه ووزیره ووسیعه وخلیفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علی بن ابی طالب
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات محمد. اس آیہ کریمہ کی جو پوری آیت نہ تھی، آدھے حصے سے آدھا حصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تھوڑا سا خوف سے اور کچھ بھوک سے، اور پھر کچھ مال کی کمی سے، کچھ جانوں سے، اور کچھ ثمرات سے ہم تمہارا امتحان لیں گے. 5-6 چیزوں کا ذکر کیا امتحان میں. یہ ایک مستقل موضوع ہے، ابتلا اور آزمائش اور امتحان. پھر اس امتحان میں کامیاب جو لوگ ہو جائیں اور کامیابی کی راہ پر جو آئیں، وہ وہی ہو سکتے ہیں جو صبر کرنے والے. ظاہر ہے کہ خوف اور رجا کی حالت میں بھی صبر ہو، اور بھوک و پیاس میں بھی اضطراب نہ ہو، اطمینان ہو. مال و دولت اور جان میں ذرہ برابر ان کو ڈر اور خوف نہ ہو، بھرپور طریقے سے اطمینان کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں امتحان دیں. یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ صبر ان کا پیشہ نہ ہو. لہذا صبر ضروری ہے. اسی لیے قرآن نے کہا اس امتحان کے بعد، اس نے خود ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تم اگر صبر کرو، بلکہ جب امتحان کا ذکر کر لیا تو کہا بشر الصابرین. اے پیغمبر، چونکہ اس امتحان میں انہوں نے صبر کیا اور صبر کی وجہ سے پائے استقامت میں لغزش نہیں رہی، اس وجہ سے ان صبر کرنے والوں کو بشارت دو. بشارت کا ہے کہ دو، اس بات کی بشارت دو بشر الصابرین الذین اذا بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، ان صابروں کو کہ جو صابر ہیں ان کو تم بشارت دو. یہ صابر اذا اصابتهم مصیبۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امتحان اللہ نے لیا ہے، کہ جس کا اعلان کیا لسٹ وار، خوف سے اور مال سے اور جان سے اور بھوک سے، پیاس سے، ثمرات سے، یہ سارے امتحانات لا شک ولا ریب امتحان دینے والے کے لیے ایک مصیبت تھی. تبھی تو کہا کہ ایسے صابرین کو بشارت دو کہ جو مصیبت جب ان کے اوپر آتی ہے، وقالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو صرف ایک کلمہ ان کے پاس ہوتا ہے، جزا اور فضا نہیں کرتے، یہ روتے پیٹتے نہیں ہیں. صرف ان کی زبان پر یہ کلمہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. جب اسی کی دولت ہیں، اسی کے مال ہیں، تو وہ جس طرح چاہے یہاں رکھے، ہم ہر حال میں راضی ہیں، پھر ہم کو اسی کے پاس چلا جانا ہے. لہذا وہ جس عالم میں ہم کو دیکھنا چاہتا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رضایت ہر طرح موجود ہے ہمارے لیے، اور جب رضایت اس کی موجود ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم کو جیسے بھیجا ہے ہم حاضر ہیں، جس طرح رکھے گا ہم تیار ہیں، جیسے ہم کو زندگی گزروائے گا ہم گزاریں گے۔ مصیبت ہوگی تو مصیبت میں بھی ہم نہ تو شکوہ کریں گے نہ شکایت کریں گے، نعمت ہوگی تو کبھی سر سجدے سے نہ اٹھائیں گے، ہم اس میں بھی کوئی نہ افراط سے کام ہے نہ تفریط سے، زیادتی نعمت ہے اگر اس کی ایک نعمت میں وہ اس لائق ہے کہ ہم سر سجدے سے نہ اٹھائیں، اور اگر وہ مسلسل نعمت بھیجتا رہے تب تو حق ہی نہیں ہے اٹھانے کا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اس صفت والے ہیں، تو پھر اب پیغمبر اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر جو ہے وہ صلوات اور درود ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، رحمت مسلسل، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اولئک ھم المہتدون، اصل میں یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہدایت یافتہ ہونے والے کے لیے مصیبت زدہ بھی ہونا چاہیے، اگر مصیبت زدہ نہیں ہے تو اس لسٹ میں نہیں آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ صبر جو ہے اس کے معنی بحث کرتے ہیں، صبر کسے کہتے ہیں، صبر کی کیا معنی ہے؟ صبر کے معنی برداشت کے ہیں، تو کیا برداشت کر لیں؟ ہر چیز برداشت کرتا چلا جائے، اور جب انسان کے پاس قوت و قدرت ہو تو برداشت کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، ہمارے پاس ہر چیز کی قوت و قدرت دی ہے، اس وقت جب قوت و قدرت ہے تو برداشت کی کیا ضرورت ہے؟ جب مجبور ہوں گے، معذور ہوں گے، کچھ نہیں کر سکتے ہوں گے تو معذوری ہے، مجبوری ہے، آگے نہیں کر سکتے ہیں لہذا رک گئے ہیں، یہ طبق فطرت ہے۔ لیکن ساری قوت رکھنے کے بعد جو آپ کہتے ہیں صبر اسے کہتے ہیں کہ جس میں ساری قوت ہو اور اس کے بعد بھی آپ جو ہے اپنے نفس کے اوپر قابو رکھیں اور برداشت کریں، تو یہ خلاف نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمت قوت عطا کی ہے، جب نعمت قوت عطا کی ہے تو اس نعمت قوت کے خلاف قدم اٹھانا یہ بھی تو شکر پروردگار کے خلاف ہے۔ لہذا صبر کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ صبر کیا ہے؟ کون سا صبر ہے؟ ایک گروہ نے کہا کہ جناب صبر جو ہے وہ جس طرح سے کہیں آپ، جتنی مصیبت پڑ جائے وہ برداشت کرتا جائے، اور جو آپ کہیں سب صحیح ہے، مگر اگر یہ مسلسل کرتا چلا جائے تو بزدل ہو جائے گا، پھر شجاعت نہ رہے گی۔ لہذا صبر جو ہے وہ بزدلی سکھاتا ہے، شجاعت کہاں سکھاتا ہے، اور اللہ بزدلی کو پسند نہیں کرتا، لہذا صبر درست نہیں ہے، صبر کے مخالف ہوئے لوگ۔ مگر بہرحال قرآن میں تو صبر والوں کی تعریف ہوئی ہے، اور میری منطق جو ہے وہ الٹی ہے۔ یہ صبر کی بحث میں آپ جس طرح سے بھی آئیں، حقیقت صبر تو یہی ہے کہ ساری قوت و طاقت کے بعد اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور آپ اس مصیبت سے مقابلہ اپنی قوت کے ذریعے سے کر سکتے ہوں، مگر نہ کر کر کے اللہ کی رضایت کے لیے سپر انداختہ ہو جائیں، یہ صبر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ مگر یہ بزدلی سکھاتا ہے، یہ بات جو ہے درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزدلی جو ہے وہ خود کہتے ہو کہ برا ہے، کیوں؟ اگر برا نہ ہو تو تم مذمت نہ کرو، اس کا مطلب بزدلی شے بری چیز ہے، اور یہ تسلیم شدہ ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، کم از کم اللہ جو ہے وہ بری چیز کو پسند نہیں کرتا۔ جب بری چیز کو وہ پسند نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتا، اس کے ساتھ ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پسند ہی نہیں ہے، محبوب ہی نہیں ہے،
اچھا ہی نہیں لگتا اللہ کو. جب اچھا نہیں لگتا تو نزدیک جائے گا بھی نہیں, نزدیک لائے گا بھی نہیں. مگر وہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ جو ہے وہ صابروں کے ساتھ ہے. تو یہ کیسا اللہ ہے کہ برائی بھی کرے اور بروں کا ساتھ بھی پکڑے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ بری چیز اللہ کے نزدیک آ نہیں سکتی ہے, کبھی ہے, اور اللہ بری چیز کو پسند نہیں کرتا. تو اس کا مطلب صبر کوئی اچھی چیز ہے, اور وہ اچھی چیز یہی ہے کہ صبر بزدلی نہیں ہے بلکہ صبر عین شجاعت ہے. صبر جو ہے وہ شجاعت ہے. اگر بزدلی ہوتی تو اللہ ساتھ نہ رہتا, اور تنبیہ پہ بھی نہ کہا جاتا کہ چپ ہو جاؤ, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. بزدلوں کو ڈوکا ٹوکا جاتا ہے, صابروں کو ساتھ جو دے رہا ہے تو ظاہر ساتھ نہیں دینا چاہیے اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ساتھی. یہ ایک. دوسری جگہ پر کہتا ہے کہ خالی اتنا ہی نہیں, بزدل صبر کے معنی نہ ہونے کی دلیل قرآن خود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں دنیا کے کسی عقل مند کو یہ کہتے سنا ہے آپ نے کہ فلاں شخص بزدل ہے, چلو اس سے مدد مانگیں. کیا کہیں ایسا سنا آپ نے کہ شخص جو ہے اس میں شجاعت نہیں ہے, یہ بڑا بزدل ہے, دور سے دیکھتے ہی ساتھ فرار کر جاتا ہے, مگر چلو اس سے مدد مانگے؟ کیا بزدل سے مدد مانگی جاتی ہے؟ کہیں آپ نے آج تک بشر کی کسی کیفیت میں سنا ہے؟ عقل بشر جو ہے اس کو تسلیم کرتی ہے. مگر اللہ نے کہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تم جو ہے وہ صبر سے مدد مانگو اور صلاۃ سے مدد مانگو. تو اگر صبر بزدلی ہے تو مدد مانگنا کیا مانی؟ اگر کم سے کم ہماری آپ کی عقل کام نہیں کر رہی تھی تو خالق عقل کی تو کام کر رہی تھی عقل. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پھر یہ ثبوت ہے بین روشن کہ صبر جو ہے وہ شجاعت سکھاتا ہے. اگر شجاعت نہ سکھاتا ہوتا تو کبھی خداوند عالم صبر سے مدد مانگنے کو نہ کہتا کہ صبر سے مدد مانگو, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ, صبر سے مدد مانگو. یہ بھی بتا دیا کہ صبر سے استعانت طلب کرنا یہ بدعت نہیں ہے, درحالے کہ صبر اللہ نہیں ہے. اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگو, کسی اور سے نہ مانگو. خود اللہ بھی تو کہنے والا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جب صرف اسی سے مانگنا ہے تو پھر قرآن میں کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ, صبر سے جو ہے وہ مدد مانگو. کیا مانی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر اللہ کی نظر میں اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ صبر سے اگر مدد مانگی جائے تو گویا اللہ سے ہی مدد مانگی جا رہی ہے. تبھی تو, ورنہ پھر ایک طرف تعلیم دے رہا ہے توحید کی اور دوسری طرف تعلیم دے رہا ہے شرک کی. صبر سے مدد مانگو, اللہ سے مدد مانگو, پھر صبر سے مدد مانگو. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے صرف اللہ کو پکارو, کسی اور کو مت پکارو. مگر یہاں یہ ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر کو پکارو. اب علماء نے لکھا جناب صبر جو ہے وہاں پر معنی جو ہیں وہ صبر کے روزہ کے ہیں, روزہ اور نماز. دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کہ دو دلیلیں ہیں ہمارے پاس. ایک یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ صبر کے معنی روزے کے ہیں. اب اس سے بڑھ کے دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا. اور دوسرا یہ کہ صلاۃ ساتھ میں ہے, تو جہاں جہاں صلاۃ ہے اس کا بھائی روزہ ہے, جہاں نماز وہاں اس کا بھائی روزہ. تو بس ساتھ میں قرینہ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں, لہذا صبر سے مراد جو ہے وہ روزہ ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ نماز اور روزہ سے مدد مانگنا یہ درست ہے. بس درست ہے, ٹھیک ہے, نماز پڑھیے, روزہ رکھیے اور اس کے ذریعے سے مدد مانگ. کون سی مدد مانگیں گے آپ؟ کس طرح کی مدد مانگیں گے؟ بھائی لفظ استعانت ہے, مدد مانگنا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز استعمال کی ہے اللہ نے کہ جس کا باطنی معنی ہے. آپ روزے سے کیا مدد حاصل کر لیں گے بتائیے؟ روزہ رکھیں گے اطاعت ہوگی, نماز پڑھیں گے اللہ کی عبادت ہوگی, اطاعت ہوگی, پر مدد کون سی ہوگی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی مراد کچھ اور ہے.
अल्लाह की मुराद कुछ और है। जिस रसूल अल्लाह ने सब्र के माना रोजा बताया है, उसी रसूल अल्लाह ने उसी किताब में जहां रोजा बताया है ये भी बताया है कि अल ईमानो सिनफान, ईमान जो है उसकी दो किस्में हैं, सिनफुन अस्सलात व सिनफुन अस्सौम। एक हिस्सा जो है वो रोजा है और एक हिस्सा जो है वो नमाज है। ये दोनों मिल जाए तो वो है ईमान। तो दर हकीकत वो कह रहा है कि तुम मदद मांगो कुल्ले ईमान से। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर उसके साथ साथ ये कि ये बुज़दिली नहीं है। दलील ये है कि अगर कोई शख्स फेले हसन करे, अच्छी चीज अंजाम दे, तो अच्छी चीज के अंजाम देने में लायक मदह है और बुरी चीज के अंजाम देने में लायक मजम्मत है। ना उसकी बुराई करनी चाहिए, न कि उसकी मदह करनी चाहिए। अगर कोई बुराई करे तो आप तारीफ करें। कहीं दुनिया में है ऐसा कि बुराई करने वाले की तारीफ करें? क्या कहना, सुभान अल्लाह कितनी अच्छी बुराई करते हैं। भाई इनको बशारत दो बुराई करने की वजह से। कहीं ऐसा है? मदह सिर्फ इस बात के ऊपर है कि बुराई ना हो, अच्छाई हो, और बुज़दिली बुराई है। बस सब्र के ऊपर जब मदह की गई है कि बशर साबिरीना, इनको बशारत दे दो, तो ये इस बात की दलील है कि ये अच्छाई है, बुराई नहीं है। और ये अच्छाई ऐसी अच्छाई है कि जो अल्लाह को इतना पसंद है कि उसने खाली मदह ही नहीं की है। एक है मदह करना, एक यह है कि फेल अगर इतना अच्छा हो तो तारीफ के बाद इनाम भी दिया जाता है। अब इसके मानी है कि फेल बहुत अच्छा है। अगर नॉर्मल होता तो खाली तारीफ करते, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब दिल खुश हो जाए तो फिर खाली अच्छाई की तारीफ नहीं करते हैं, बल्कि मदह के साथ इनाम और इकराम भी अदा करते हैं। तो अल्लाह ने कहा उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, यानी ये ऐसी चीज है अच्छाई की, सब्र की, ये इस दर्जे तक है कि अल्लाह ने खाली मदह ही नहीं की बल्कि उसके साथ सलवात का तमगा भी दिया और साथ में रहमत मुसलसल भी लगा दिया। ये भी बता दिया कि ये एक ऐसी अच्छाई है कि जिसका ताल्लुक नफ्स से है। तवज्जो रहे। और नफ्स जब तक कि इंसान जिंदा है काम करता रहेगा, और जब तक काम करता रहेगा ये सिफत नफ्स में मौजूद रहेगी, और जब तक मौजूद रहेगी ये साहिब अच्छाई बनता रहेगा। लिहाजा इसकी जजा हमेशा के लिए रहमत बना दी उसने। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, ये वो हैं कि जो अल्लाह की तरफ से सलवात है इनके ऊपर। व रहमतुन, और रहमत है। सलवात अलग है, रहमत अलग है। आप ये भी देखें कि हर जगह अलग अलग लफ्ज के माना किया जाता है। इन्नल्लाह मलाइकतुहु, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी, जब वहां ये कहते हैं तो कहते हैं वहां सलवात के दो माना हैं। अल्लाह सलवात भेजता है, इसके मानी है रहमत भेजता है। और फिर उसके बाद मलाइका सलवात भेजता है, इसके मानी है रहमत नाजिल करने की दुआ करता है। ये माना करते हैं सारे मुसलमान, कुरान का ही माना बताते हैं। तो मालूम यह हुआ कि सलवात के मानी रहमत नाजिल करने के हैं, लेकिन यहां उसने सलवात अलग रखा है और रहमत अलग रखी है। इसके मानी है कि जब तक फर्क ना होगा दो लफ्ज इस्तेमाल करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये खिलाफ है फसाहत और बलागत और हिकमत के, कि एक लफ्ज जो है जब अदा कर दिया और मतलब पहुंच गया तो दूसरा लाने की क्या जरूरत है। और यहां कोई जीनत कलाम है ही नहीं कि जीनत दे। अल्लाह के कलाम में हर जगह हिकमत है। इसके मानी है कि यहां पर सलवात कोई और आता है और रहमत कोई और आता है। अलग अलग अताएं हैं। क्यों अलग अलग अताएं हैं? इसलिए कि सब्र तो एक है, मगर वो हर चीज के बदले में सब्र कर रहा है।
تو ہر چیز کے بدلے میں کر رہا ہے، یعنی خوف کے بدلے میں کر رہا ہے، بھوک کے بدلے میں کر رہا ہے، جان دینے کے بدلے میں کر رہا ہے، نفس کو لٹانے کے بدلے میں کر رہا ہے، مال کے بدلے میں کر رہا ہے. کتنا صبر کرتا چلا جا رہا ہے. توجہ کریں آپ. تو جتنے صبر کرتا جا رہا ہے اتنے قسم کی جزا بھی دیتا چلا جا رہا ہے خدا، کہ تو صبر کرتا جا، مجھ سے جزا لیتا چلا جا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. صبر کی مدح بقیہ انشاءاللہ پھر آئندہ، کہ کتنی زیادہ مدح ہے اس کی قرآن مجید میں جگہ جگہ پر. میں تفصیل وار لے آتا ہوں کہ یہ صبر کے معنی بزدلی نہیں ہے، یہاں تک آپ کو لے آیا. اب اس کے بعد قرآن پھر ایک جگہ پر بتاتا ہے اگر بزدل ہوگا تو کبھی بزدل کسی کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا. پا سکتا ہے؟ کہیں پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا ہے. مگر قرآن کہتا ہے اِن یکونوا 20 صابرا یغلبونا، اگر یہ 20 ہوتے صابر تو یہ غلبہ پا جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صابر کے معنی شجاع کے ہیں. توجہ کیجئے گا. اور یہ ذکر جنگ ہی کا ہے، اسی جنگ کا ہے جس میں لوگ بھاگ رہے تھے، تو اللہ نے کہا اگر یہ 20 صابر ہوتے. توجہ کیجئے آپ. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. بے شمار آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اصلاً صبر کے معنی شجاعت کے ہیں، بزدلی کے نہیں ہیں کہیں سے بھی. اب چاہے جتنے آپ نعرے لگائیے، بات دراصل یہ ہے کہ جب انسان صبر نہیں کر پاتا تو پھر وہ دوسری باتیں کرنا شروع کرتا ہے کہ بھئی کوئی اچھی چیز تھوڑی نہ ہے. جب ہمارے پاس قوت ہے، جب ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم کیوں صبر کریں؟ اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ قوت و طاقت کا استعمال برمحل کیا جاتا ہے، بے محل نہیں کیا جاتا. اگر آپ قوت و طاقت کا استعمال برمحل کریں گے تو وہ بھی شجاعت ہے، اور برمحل نہ کریں گے اور اس کو بے محل کریں گے تو یہ بزدلی ہے. اگر آپ کے پاس قوت و طاقت ہے کہ آپ لڑ سکتے ہیں اور قوت دکھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کیا اور قدم اکھاڑ کے فرار کیا تو یہ بزدلی ہو گئی. اب یہ بری چیز ہو گئی. اب آپ کہیں کہ یہ صبر کیا میں نے، تو یہ صبر تھوڑی نہ ہے. صبر تو یہ ہے کہ آپ جان دے دیں مگر راہ سے نہ ہٹیں. تب اللہ نے کہا اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہیں غلبہ دے دیں گے سب کے اوپر، تم غالب ہو جاؤ گے. اسی لیے تو اللہ نے کہا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی پارٹی جو ہے وہ غالب ہونے والی ہے. کس معنوں میں؟ اسی معنوں میں کہ اللہ کے پارٹی والے صابر ہیں، ہر جگہ غلبہ پاتے ہیں. بس ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ صابر اگر صبر کرتا ہے تو اسے غلبہ بھی ہے، وہ قابل مدح بھی ہے، وہ شجاع بھی ہے، اس کی عظمت اللہ کے نزدیک بلند بھی ہے، اللہ اس کے ساتھ بھی ہے، اللہ اس کے اوپر رحمت بھی نازل کرتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ہر جگہ صبر کا مظاہرہ جو ہے وہ اسی کے موقع کے لحاظ سے صبر کرتے رہیں. آپ جس کے لیے آپ نے عشرہ قائم کیا ہے یا یہ خمسہ قائم کیا ہے وہ صبر کا سب سے عظیم شخص ہے. اصبر الصابرین حضرت سید الساجدین. کائنات میں اتنا عظیم صابر پیدا ہی نہیں ہوا ہے. مگر یہ ہے کہ عظمت دیکھیں آپ، ہر فعل میں صبر ہے، اور اس طرح سے صبر کا اظہار کیا ہے کائنات کے لیے کہ وہ دیکھ کر کے دنگ رہ جائے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر کردار کی ضرورت تھی، اس لیے صورتیں بدل بدل کے اللہ نے بھیجا ہے. ہر کردار کی حاجت تھی. وَإِلَّا ایک میدان خیبر میں لانے کے بعد اور دوسری شجاعت دکھانے کے بعد اب تیسری کی ضرورت نہیں تھی. مگر بتانا یہ چاہتا ہے کہ میدان میں جتنی شجاعت کی حاجت ہے اتنی سجدے کے عالم میں بھی شجاعت کی حاجت ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہر سیرت میں تمہیں مجھے دکھانا ہے اور تمہارے لیے نمونہ لانا ہے. اب تاریخیں آپ اٹھا کے دیکھیں، امام سید الساجدین زین العابدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پوتے ہیں جن کا نام علی ہے، اور یہ ایسے عظیم
शान शख्स हैं। हालत सजदा में शैतान ने इनके पैर को काटना शुरू किया। ये मशहूर है ना वाक़या कि अंगूठे को शैतान ने हालत सजदा में चबाना शुरू किया। वो चबाता रहा, इनका सर सजदे से उठा ही नहीं। अब जाहिर है कि इतनी कुव्वत है, अभी मैं बताता हूं कि कुव्वत कहां है। वो चबाता रहा मगर सर सजदे से नहीं उठा। जब वो थक गया, अपनी सारी कुव्वतों को सिपर अंदाख्ता कर दिया, तो फिर वहां से हटा और ये कहते हुए हटा कि ये तो अजीब सजदा है। तो अर्श से निदा आई, अंता ज़ैनुल आबिदीन, आप ही तमाम आबिदों की जीनत हैं। आप देख रहे हैं सब्र के मुजाहरे से सब्र की कैफियत अपनाई आपने। आपके पास कुव्वत थी, अगर कुछ चाहते तो कर सकते थे। अरे भाई, कुव्वत का मुशाहिदा तो आप कर ही चुके थे। कम से कम ये खुद जो आ करके जानवर की शक्ल में सांप बन करके आया था, ये अजदहा, इसको तो अंदाजा था ना कि अजदहा इनके पास अगर आता है तो सालिम नहीं जा सकता है। तो इनको तो पता ही था ना, तो अब इसको ऐसे नहीं आना चाहिए था। तो इतना तो समझ में आया कि ये उसी अली का बेटा अली है कि जहां बचपने में अजदहा जिंदा नहीं चला गया, तो अब क्या ये खत्म नहीं कर सकता था? मगर सारी कुव्वत रखने के बाद फिर भी सर सजदे में रखा। अब ये शैतान भी अजीब है, इब्लीस भी अजीब है। ये आया क्यों था इनको ये करने के लिए? मेरे समझ से तारीखों ने लिखा है कि हजरत सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आदम आले मोहम्मद थे। तवज्जो कीजिएगा, ये आदम आले मोहम्मद थे, और चूंकि शैतान एक दफा आदम को धोखा दे चुका था, तवज्जो कीजिएगा, वो सांप बनकर धोखा दे चुका था, तो सोचा शायद वही हरबा यहां चल जाए, वही हरबा यहां चल जाए आदम आले मोहम्मद के। मैं भूल गया कि वो आदम था, आदमियत वाला आदम था, और ये आले मोहम्मद का आदम है। जो कीजिएगा, ये आलीन में का आदम है कि जिसके अल्लाह ने कहा कुंता मिनल आलीन, क्या तू भी उन्हीं बुजुर्गों में से हो गया है? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तारीखों ने लिखा कि मुसलसल भरपूर तरीके से जितनी कुव्वत थी इब्लीस के अंदर, उतनी कुव्वत उसने सर्व कर दिया। उसके बाद वो वहां से कहता चला कि मैं शिकस्त खा गया, और ये पहले भी कह चुका कुरान में कि सबको गुमराह करूंगा इल्ला मगर तेरे मुखलिसीन को नहीं। अरे जब कह दिया था तो अब फिर क्यों आया? कब ही तो बताना चाहता हूं कि दुनिया पहचान भी तो ले कि कौन मुखलिस है। तो कीजिएगा, मुखलिस पहचानवाने के लिए आया हूं। तो जो करें आप, पहचानवा रहे कौन मुखलिसीन हैं, कौन सालिहीन हैं कि जिनको मैं डिफीट नहीं दे सकता। और अजब नहीं, शैतान एक पैगाम और भी दे रहा हो कि याद रखो ये वो हैं कि जिनसे मैंने अपने शिकस्त का इकरार कर लिया है। तवज्जो करो, अगर मैंने किसी से शिकस्त का इकरार कर लिया तो अब अगर कोई इसके मुकाबले में आए, तवज्जो कीजिएगा, तो बदतर इब्लीस नजर आएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सब्र ने आपने देखा मैदान इबादत में, मेहराब के अंदर सब्र के पैकर ने सब्र के जरिए से वो शुजाअत दिखाई है जो मौला ने खैबर में दिखाई थी। वो शुजाअत मौला ने खैबर में खैबर को उखाड़ा, एतराफ करवाया लोगों से, मगर इब्लीस का जिक्र नहीं आया। इब्लीस ने कोई शिकस्त का ऐलान नहीं किया, मगर यहां पर अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम ने इब्लीस को इस तरह सरनिगू किया कि उसने अपनी शिकस्त का इकरार कर लिया। अब उससे बढ़कर के कोई नहीं है। मैं तो कहूंगा मौला ये तो अजदहा था, कि इसलिए कि अजदहा को देख के डरना चाहिए, कम से कम भागना चाहिए। अगर भागे नहीं तो रोना चाहिए, कम से कम कुछ तो करना चाहिए।
بھائی اس لیے کہ ہستہ سے خوف ہے، یا بھاگے یا روئے کہ ارے اب تو یہ جان کھا لے گا میری. توجہ کریں، مگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں. تو جب نہیں جواب دیں کہ میں خرار کا بیٹا ہوں، فرار کا تو نہیں، فرار کا بیٹا ہوں تو بھاگوں کیسے، فرار کا بیٹا نہیں ہوں. اور رونا اور خوف کرنا، توجہ کریں، یہ میری علامت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خوف اژدہا کو دیکھ کے اولیاء خدا نہیں کرتے ہیں. اگر آپ نے قرآن میں کہیں پڑھا ہے تو حضرت موسیٰ نے خوف نہیں کیا سانپ دیکھ کر کے، بلکہ حضرت موسیٰ کو خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حق پر باطل غلبہ پا جائے. یہ امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں، سانپ سے خوف نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ اب جس کو خوف سانپ کو دیکھ کے ہو جائے وہ اولیاء خدا میں نہیں آئے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، اور اپنے سجدے کا سکہ اس طریقے سے بٹھالا، صبر کر کے. مظاہرہ صبر ہے، خالص صبر کہ دنیا دیکھتی رہ جائے. یہ وہ سجدہ کرنے والا انسان ہے. اسی لیے کسی نے کہا کہ یا سید الساجدین، آپ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، آپ سے زیادہ کثیر العبادت میں نے نہیں دیکھا. حضرت نے فرمایا تم نے دیکھا کیا ہے، میرے جد مجھ سے بھی زیادہ کرتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ 5ویں امام نزدیک تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا بیٹا محمد جاؤ اور جا کے وہ کتاب لے آؤ جس میں میرے جد کی عبادت کا تذکرہ ہے. اور وہ کتاب بیٹا لے کے آتا ہے اور آپ وہ کتاب کھول کے بیان کرتے ہیں. آپ سوچے کہ کیا عظمت تھی حضرت زین العابدین کی عبادت کی، کہ آپ نے سنا کہ انتا زین العابدین، آپ تمام عبادت گزاروں کی زینت ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے جد کی عبادت وہ مجھ سے زیادہ تھی، میں بھی تصور نہیں کر سکتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ تھی، کیوں؟ اس لیے کہ سید الساجدین کی جتنی عبادت تھی وہ جاگ جاگ کر کے تھی. توجہ کیجئے گا، اس عبادت کے مقابلے میں سوچیں آپ، غور کریں آپ، سید الساجدین سوتے جاگتے جو بھی عبادت کیا، جاگ جاگ کے ریاضت کی، جاگ جاگ کے عبادت کی. لیکن یہ عبادت گزار ایسا ہے کہ اگر سویا تو عبادت ہے، جاگا تو عبادت ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ تو ایسا ہے کہ اگر محراب عبادت میں آیا تو رضا خدا کے لیے، اور بستر رسول پر آیا تو رضایت خدا کے لیے. وہی عبادت، یہ بھی عبادت، سوائے عبادت کے کچھ بھی نہیں. جس کی عبادت کا یہ عالم ہو کہ آواز آئے اور روشن طریقے سے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. توجہ کرو، اس ثقلین کی عبادت میں سید الساجدین کی بھی عبادت ہے. تبھی آپ نے استدلال کیا کہ میرے جد سے بڑھ کے عبادت کون کر سکتا ہے، کون کر سکتا ہے. اب سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے ان لوگوں کا جواب جو پریشان رہتے ہیں ہمیشہ، ہمارے اور بھی تو امام ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے، علی ہی علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں. بھیا اسی لیے کرتے ہیں کہ سید الساجدین کہتے ہیں کہ انہی کا ذکر کرو، کہ اس لیے کہ ان کی ذکر کے بعد ہماری اہمیت تمہارے سمجھ میں آئے گی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. انہی کے ذکر سے انہی کا ذکر کرو، انہی کے ذکر سے ہمارے ذکر کی زینت ہے. میں نے کل بھی ایک گفتگو میں کہا تھا کہ جو لوگ یہ پیغام کربلا سناتے پھر رہے ہیں اور یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ میسج دینا چاہیے، میسج کربلا کا ہونا چاہیے، وہ ہم کو بتائیں میسج کیا ہے. بھئی واقع کربلا کے بعد کم سے کم پوری دنیا کے لیے اور پھر تو شیعہ کے لیے تو خاص طور سے اتنا تو علم اس کو ہے ہی کہ اگر میسج کربلا کا کسی نے دیا ہے تو وہ حضرت زینب نے، سید الساجدین. ان کے علاوہ کس نے دیا ہے؟ کوئی ایک کو پکڑ کے لاؤ. اسی لیے چھوڑے ہی گئے تھے یہ تو.
زینب کو اسی لیے لے گئے تھے، اللہ کی مصلحت میں یہ چھوڑے گئے تھے، اس لیے کہ حسین کی شہادت کا مقصد یہی بیان کریں۔ آپ کسی تاریخ سے ان کے بیان کو ڈھونڈ کے لے آئیے، روشن ہے، دکھائیے کہ کیا بیان کر رہے تھے، سوائے خطبات کے کہیں اور کوئی چیز ہے؟ اور جتنے خطبات ہیں ان میں کوئی اور چیز دکھائیے آپ ہم کو، سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ حمد و نعت الہی کے بعد یہی ذکر کرنا شروع کیا کہ جو مجھ کو پہچانتا ہے پہچان لے، جو نہیں پہچانتا ہے وہ جان لے کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ یہ ساری باتیں بیان کرتے رہے، آخر میں مصائب بیان کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو ایسے ذبح کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے ایسے قتل کیا گیا، جسے پیاسا قتل کیا گیا، بھوکا قتل کیا گیا۔ تو یہ کیا دے رہے ہیں میسج؟ ان سے بڑھ کے میسج دینے والا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد اگر کوئی میسج ہے تو صرف یہی میسج ہے کہ حق و باطل پہچانو اور ظالم و مظلوم پہچانو۔ یہ پہچانوا رہے سید الساجدین اور جناب زینب، اس کے اور کوئی تعلیم نہیں ہے، میسج یہ ہے۔ اور جب حق پہچان لوگے تو دین حق جان جاؤ گے، اور جب دین حق پہچان لوگے تو ہر احکام پر عمل کرنے لگو گے۔ اس لیے ہے کہ دیکھو میں کس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے اس طرح ستایا گیا۔ یہ کون کہتا ہے؟ سید الساجدین، زین العابدین، کہ جس کے سجدے کی تعریف سنی ہے آپ نے، بہت ہی زیادہ تاریخوں نے فضائل لکھے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے۔ ان کی ہاتھ جو ہے وہ تسبیح کی وجہ سے ہاتھ میں بھی تمام نشانات پڑ گئے تھے، تسبیح پڑھتے پڑھتے۔ اس کے بعد تاریخوں نے لکھا ہے کہ اولین شخص ہیں جس نے قبر کی مٹی حضرت امام حسین علیہ السلام کے لے کر کے اس کی تسبیح بنائی ہے، اور جس نے قبر کی مٹی لے کے سجدگاہ بنایا ہے۔ پر یہ آگاہ رہیے گا، یہ خالی ان کی ایجاد نہیں ہے، رسول اللہ کے لیے بھی ملتا ہے۔ کسی نے کل پوچھا تھا مجھ سے کہ بتائیے سجدگاہ کہاں سے شروع ہوئی؟ لفظ خمورہ ملتا ہے رسول اللہ کے پاس، مٹی آپ جو ہے خمیر کر کے سکھا کر کے رکھتے تھے، اس پر سجدہ کرتے تھے۔ اور جب مٹی نہیں ہوتی تھی تو چٹائی کا ٹکڑا رکھتے تھے اور اس پر سجدہ کرتے تھے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول اللہ جو مصلی تھا اسی مصلی کو کافی کیوں نہیں جانتے تھے، الگ سے چٹائی کا ٹکڑا کیوں رکھتے تھے؟ شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ کسی زمانے میں لوگ آئیں گے میری امت میں تو پھر وہ یہی کریں گے کہ خالص مصلی کو کافی سمجھیں گے، الگ سے رکھ رکھ کر کے سجدہ کر کے بتا رہے ہیں۔ سید الساجدین وہ ذات ہے کہ جس نے اس کو شروع کیا ہے۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جنہوں نے تسبیح سب سے پہلے بنائی تھی تو جناب سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی سے، مگر جب تک وہ سید الشہداء تھے اس وقت تک ان کی مٹی سے کام لیا گیا، لیکن جب ان کا بھی سید آ گیا توجہ کیجئے گا تو سید الساجدین نے اس قبر کی مٹی کو استعمال کیا اور دنیا کو بتایا یہ سجدہ کربلا میں جو اس سجدے والے نے کیا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے آثار سے شرکت ہوتی ہے۔ ہمارے لاکھوں سلام حضرت امام سجاد کو، جنہوں نے ایسا پیغام دیا ہے۔ اس مٹی میں سجدہ ہے حسین کا، اس مٹی کے اوپر سجدہ ہے حسین کا، اور جہاں حسین کا سجدہ ہے اس جگہ کی عظمت بلند ہے۔ سید الساجدین نے کہا ہے اگر اپنے سجدے کو بلندی تک لانا ہے تو حسین کی جہاں سجدہ ہوا ہے اس مٹی کو اپنے ساتھ رکھ لو، تاکہ سجدے کو معراج حاصل ہو جائے جس طرح سے حسین کے سجدے کو حاصل ہوا تھا۔ یہ عظمت میرے امام نے دی ہے، وہ سید الساجدین کہ جس نے کربلا کے عصر عاشور کے بعد جو سجدہ کیا ہے تو قیامت تک کے لیے سجدہ بڑا عظیم سجدہ تھا۔ سجدے میں گر گیا، سید الساجدین سجدے میں ہے، اپنی پھوپھی جب اٹھا کے لاتی ہے اور باہر رکھ دیتی ہے تو ریت پر سید الساجدین جلتے ریت پر سجدے میں ہے۔
تاریخیں کہتی ہیں سجدہ خیمے کے اندر، سجدہ خیمے کے باہر، سجدہ خیمے سے پہلے، سجدہ خیمے کے جلنے کے بعد، اور یہ سجدہ راہ کوفہ، یہ سجدہ قید خانہ شام، سجدہ رکا نہیں سید الساجدین کا۔ عزیزان گرامی، یہ سجدہ کرنے والا جب سجدے میں ہوتا تھا تو یہی کہتا تھا بار الہ تو میرے باپ کی قربانی کو قبول فرما لے، معبود یہ تیری راہ میں جو قربانی دی گئی ہے یہ قربانی عظیم ہے، اس کو تو قبول کر لے۔ عزیزو، لکھا ملتا ہے کہ سید الساجدین نے بعد از عصر جو سر سجدے میں رکھ دیا ہے تو صبح یازدہم جب شمر نے کہا ہے کہ اب قافلہ لے چلو تو سر اٹھایا ہے سجدے سے، اور اٹھانے کے بعد اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا تو اس حالت میں دیکھا کہ پھوپھی کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، آواز دیا یا امت ہے پھوپھی اماں، یہ آپ کے ساتھ کیا کہا؟ بیٹے جو ہونا ہے تیرے باپ نے، تیرے دادا نے اور نانا نے مجھے سب بتا دیا ہے، برداشت کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، سید الساجدین کی مصیبت کا آغاز یہیں سے ہے۔ اب قافلہ روانہ ہو رہا ہے، سب جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ سنتے رہتے روایت کو کہ جب لوگ نکل رہے تھے تو سب میتوں کے پاس گر پڑ رہے تھے، لیلا اپنے بیٹے کی میت پر، زینب اپنے بھائی کی میت پر، مگر دیکھا یہ گیا کہ اپنے آپ کو زنجیروں، ہتھکڑی اور بیڑیوں میں جکڑے سید الساجدین، گلے میں توق خاردار۔ ایک مرتبہ باپ کی میت کو دیکھا، آواز دیا بابا اب اس لائق نہ رہ گئے کہ آپ کی میت کو دفناتے ہیں۔ عزیزو، اتنا گریہ کیا اور چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا، نزدیک پہنچی، اے میرے بھتیجے تیرا رنگ بہت زیادہ پریدہ ہو گیا، اپنے آپ کو بچاؤ اور حفاظت کرو۔ اللہ سے دعا کرنا شروع کیا، کہا بیٹے یہ کیا حالت ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے انصاف نہ کیا، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کی میت ایسے پڑی ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، یہ سید الساجدین اس طرح سے کربلا سے گزرے، مصیبت کی انتہا ہے۔ ایک دو مطلب بیان کرتا ہوں، آپ کی آوازیں بلند ہوئی یہی کافی ہے، مگر اتنا سنتے جائیں کہ سید الساجدین جب چلائے گئے تو روایت کا فقرہ ہے، بحر المصائب میں لکھا ہے کہ حضرت سید الساجدین کو اس طرح لایا گیا کہ آپ کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، سامنے اونٹ سے جس ننگی پیٹ اونٹ پر بیویوں کو بٹھالا گیا تھا اس کے آگے سرہائے شہداء تھا، مگر پیچھے پیچھے سید الساجدین کو قدم قدم چلایا جاتا تھا۔ اور بعض اوقات جب آپ گرانی سے چل نہیں پاتے تھے تو تازیانے بھج پہ لگتے تھے تو آپ سر اٹھا کے بابا سے کہتے تھے بابا اب طاقت نہیں رہ گئی، تو لب ہل جاتے تھے، اے اصبر الصابرین سید الساجدین، بیٹا صبر کرو ابھی منزل بہت آگے ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لکھا یہ ملتا ہے کہ آپ کو ایسے لے جایا جا رہا تھا، راستے میں عجیب و غریب فقرہ ہے کہ ان گلیوں سے لے جایا گیا ہے کہ جہاں دشمنان آل محمد رہتے تھے، ان کو پہلے سے بتایا گیا کہ ان راہ سے یہ جائیں گے تو راستوں میں کانٹے بچھائے گئے تاکہ آپ اس سے گزارے جائیں۔ عزیزو توجہ کرو کہ جس کا سینہ خود ایک ایسے کانٹے سے چھلنی ہو رہا ہے جو توق کا کانٹا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں اور چلنے کی کیفیت، اور پھر اس کے بعد راہ میں کانٹے ہو، سید الساجدین کس طرح سے گزر رہے ہیں۔ میں کہوں گا مولا یہ بھی صبر جو آپ کر رہے ہیں، یہ شجاعت ایسی ہے کہ امیر المومنین بھی فدا ہیں اس بات کے اوپر، حسن مجتبیٰ بھی فدا ہیں، رسول اکرم بھی فدا ہیں۔ یہ شجاعت انتہا کی شجاعت ہے۔ عزیزو، سید الساجدین کے باب میں کیا کیا مصیبتیں ہیں، اب سلسلے وار ہے، دفتر ہے، میں پھر آئندہ بیان کرتا جاؤں گا، لیکن آپ دیکھتے جائیں اور غور کرتے جائیں۔ ایک مرتبہ قافلہ ٹھہرا اور جیسے ہی ٹھہرا کوفے کے نزدیک پہنچ کر کے علم نصب ہو گیا جس پر سر حسین تھا۔ شمر نے بڑی کوشش کی کہ آگے بڑھائے، لیکن جب نہیں بڑھا تو پشت پہ تعزیہ نہ لگایا۔ سید الساجدین اپنے باپ سے کہو آگے بڑھے، بھئی یہ
सुनना था सर उठा दिया। कहा बाबा, मेरे प्यारे बाबा आगे बढ़ जाइए। नबिल सैयद साजिदीन, कैसे आगे बढ़ जाऊं? नजर करो, मेरा सफीर यहाँ पे है। अजीजों, कूफे की दीवार पर मुस्लिम अपने हकील की लाश बगैर सर के टंगी हुई थी। हुसैन ने आवाज दिया, ए मेरे सफीर, तूने आखिरी वक्त सलाम किया था, मैं तेरे सलाम के लिए आया हूँ। अजीजों, इमाम ने सलाम किया और उसके बाद काफिला आगे बढ़ने लगा। एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा, आवाज दिया, भाई हम मुस्लिम, तो अपनी बहन को देख ले, मैं तुझे देख रही हूँ। अरे जिस्म के ऊपर सर रही है, लेकिन तेरी बहन बगैर रिदा के है। और कह के आगे बढ़ी, पलट के देखा, एक मर्तबा एक ऊंट पर बैठी बीवी हम कलाम होना चाहती है। ज़ैनब ने कहा, रुकैया आगे बढ़ जाओ। कहा, बीवी साथ चलूंगी, लेकिन मेरा वारिस मिल गया है, दो जुमले कह लूं। अजीजों, लिखा मिलता है कि आवाज दिया, मुस्लिम, जब हम तुम दोनों छूटे थे तो मक्के में छूटे थे, लेकिन कूफे में मिले हैं। लेकिन याद रखो, जब छूटे थे तो तुमने हमें दो अमानतें दी थी, हमने तुम्हें दो अमानतें दी थी। ए मुस्लिम, ये बताओ कि मेरी अमानतें कहाँ हैं? हम तुम्हारी अमानतें लाए हैं। अजीजों, माँ गिरिया करती रही और यहाँ से काफिला आगे चला गया। अजीजान गिरामी, ये काफिला आगे बढ़ता चला गया और आहिस्ता आहिस्ता ले जाया गया। दरबार कूफा की तरफ चल रहा था। बाजार कूफा से बस खत्म किया मैंने, अभी ये बढ़ा ही था काफिला। एक मर्तबा एक शख्स ने कहा, एक दीवार से आवाज आई, अस्सलाम अलैकुम या अहलल बैत। जैसे ही आवाज उठी, ज़ैनुल साजिदीन ने देखा कि ये सलाम क्यों हो रहा है। अजीजों, मजमा ज्यादा था, बीबी लिए आगे असकीना को बैठी थी और शिद्दत की धूप थी, प्यास से बिलक रही थी बच्ची। एक मर्तबा को, फूफी अम्मा, क्या यहाँ पानी मिल सकता है? ज़ैनब ने सर झुका दिया। कहा, बीबी यकीनन, मगर ये कूफा है, यहाँ पानी क्या मिलेगा? ये सुनना था। एक मौजमा ने कहा, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। पानी लाई, कूजा दिया और बढ़ाया। कहा, लो, ये पी लो, मगर पीने के बाद मेरी दुआएं हैं उसे कर देना। क्यों? इसलिए कि मैंने मौला अली को कहते सुना है कि अगर यतीम दुआ करे तो अल्लाह कबूल करता है। ज़ैनब ने हाथ रख दिया, आवाज दिया, सकीना, पहले दुआ कर दे, बाद में पीना। अजीजों, सकीना ने हाथ उठाए, आवाज दिया, तेरी दुआ क्या है? कहा, मेरी दुआ पहली तो ये है कि जिस तरह तुम्हें यतीम और असीर किया गया है, मेरे बच्चे यतीम और असीर न हो। बता, आपने कहा, बारे लहा, जैसी मुसीबत मुझे दी है ऐसी मुसीबत दुनिया में किसी को न देना। अजीजा, उसके बाद पूछा, दूसरी दुआ क्या है? कहा, दूसरी दुआ ये है कि मुझे मदीना जाना नसीब हो। ज़ैनब ने पूछा, किस लिए? कहा, इसलिए कि मेरी शहजादी ज़ैनब है, मेरे शहजादी ज़ैनब वहाँ है। कहा, ज़ैनब को देखोगी तो पहचान लोगी। कहा, यकीनन मैं कनीज थी ज़ैनब की। ज़ैनब ने सर से बाल हटाया, ए उम्मे हबीबा, तुमने कहा पहचाना? मैं ज़ैनब हूँ हुसैन, ये सकीना है जो प्यासी बच्ची पानी मांग रहे। सियारमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यन क़लबु मुनक़लिबु अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तअदा फ़ीहा अन तुसल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बारहा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आलि मुहम्मद के, माबूद गुनाहान कबीरा व सगीरा आफ़ फरमा। बारहा नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारहा जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान आले मोहम्मद उनको हिफ्ज़ अमान में रख। बारहा जो मरीज़ हैं उनको शफ़ाए आजिल कामिल इनायत फरमा। जिन मरहूमीन जो दुनिया से उठ गए उनको जवार मासूमीन में जगह अता फरमा। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा उनकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। हाज़रीन जलसा के तमाम जुमला मकासद को बरला। तमाम उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर महफूज रख। माबूद इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। बारहा इमाम का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमा।
اللہم تقبل منی الدعاء بحق محمد وآلہ الطاہرین ماتم حسین یا حسین. بازار شام میرا بے کس امام، ہائے بازار شام میرا بے کس امام، ہائے بازار شام میرا بے کس امام. ایک یہی بات سجاد کو کھا گئی، ایک یہی بات سجاد کو کھا گئی، سر کھولے ہائے زینب کہاں آ گئی، ہائے بازار شام میرا بے کس امام، ہائے بازار شام میرا بے کس امام. ایک یہی بات سجاد کو کھا گئی، ایک یہی بات سجاد کو کھا گئی، سر کھلے ہائے زینب کہاں آ گئی، ہائے بازار شام میرا بے کس امام، ہائے بازار شام میرا بے کس امام. طوق کے بوجھ سے سر نہیں تھا جھکا، طوق کے بوجھ سے سر نہیں تھا جھکا، وجہ شرمندگی ایک یہی درد تھا، وجہ شرمندگی ایک یہی درد تھا، وجہ شرمندگی ایک یہی درد تھا، مجمع اشکیاں میں پھوپھی آ گئی، ہائے بازار شام میرا بے کس امام، ہائے بازار شام میرا بے کس امام. تپ رہا تھا بدن اور زنجیر بھی، تپ رہا تھا بدن اور زنجیر بھی، میرے داما پھوپھی اور ہمشیر بھی، میرے داما پھوپھی اور ہمشیر بھی، میرے داما پھوپھی اور ہمشیر بھی، سوچتے تھے نہ کیوں کر قضا آ گئی، ہائے بازار شام میرا بے کس امام، ہائے بازار شام میرا بے کس امام. بیبیوں کے گلے ریسماں سے بندھے، بیبیوں کے گلے ریسماں سے بندھے، گرد آلود بالوں سے چہرے چھپے، گرد آلود بالوں سے چہرے چھپے، گرد آلود بالوں سے چہرے چھپے، شام تک اس طرح بنت زہرا گئی، ہائے بازار شام میرا بے کس امام، ہائے بازار شام میرا بے کس امام. وارثوں کے جنازوں پہ روئے نہیں، وارثوں کے جنازوں پہ روئے نہیں، عصر عاشور کے بعد سوئے نہیں، عصر عاشور کے بعد سوئے نہیں، عصر عاشور کے بعد سوئے نہیں، نیند رخصت ہوئی آنکھ پتھرا گئی، ہائے بازار شام میرا بے کس امام، ہائے بازار شام میرا بے کس امام. ایک تو زندان اس پر اندھیرا بہت، ایک تو زندان اس پر اندھیرا بہت، اور فریاد کرنے پہ پہرا بہت، اور فریاد کرنے پہ پہرا بہت،
اور فریاد کرنے پہ پہرا بہت، موت بھی اس اندھیرے سے گھبرا گئی. ہائے بازار شاہ میرا بے کس ماں، ہائے بازار شاہ میرا بے کس ماں. سو گئی قید خانے میں وہ غم زدہ، قید خانے میں وہ غم زدہ، جس کا شام غریباں میں دامن جلا، جس کا شام غریباں میں دامن جلا، جس کا شام غریباں میں دامن جلا، قید خانے کی جس کو زمیں کھا گئی. ہائے بازار شاہ میرا بے کس ماں، ہائے بازار شاہ میرا بے کس ماں. کیسے دفناؤں جکڑے ہیں زنجیر میں، کیسے دفناؤں جکڑے ہیں زنجیر میں، درد لگے ہیں کیا صرف تقدیر میں، درد لکھے ہیں کیا صرف تقدیر میں، درد لکھے ہیں کیا صرف تقدیر میں، دفن کرنے سکینہ کو ماں آ گئی. ہائے بازار شاہ میرا بے کس ماں، ہائے بازار شاہ میرا بے کس ماں. یا حسین 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 یا حسین. سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل. اکبر بھیرا دا قاتل، اکبر بھیرا دا قاتل، عابدہ ہم سفر، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل. اس شام دے شہر وچ شبیر رل گئیاں، دربار ویکھ ویرن تیری موت بھل گئیاں، بیمار مر نہ جاوے، بیمار مر نہ جاوے، زینب نو اے فکر، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل. روندا ہے خون قیدی نہیں مرض کوئی پرانی، اے شام کھا گئی اے عابد دی نوجوانی، ہویا ضعیف یکدم، ہویا ضعیف یکدم، بازاراں دا اثر، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل. آنکھیں رباب عابد مشکل ہے میرا جینا، اصغر ہے کربلا وچ رہ شام گئی سکینہ، ہوئی گود میری خالی، ہوئی گود میری خالی، کس دی لگی نظر، سجاد
سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اصغر دا کرتا ویرن میری قبر وچ رکھا دے احسان کر قبر دا عابد نشاں مٹا دے تیرے بعد آنا جاوے تیرے بعد آنا جاوے میری قبر تشمر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل تنویر آوے مہدی کرو مل کے سب دعاواں رک جاوے رت اکھاں دی عابد نو چین آوے آباد پھر ہووے آباد پھر ہووے اے فاطمہ دا گھر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بھیرا دا قاتل اکبر بھیرا دا قاتل عابدہ ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل یا حسین 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 السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا باب الهوائج باب المراد خير الناس عبد الصالح يا خمر بني هاشم يا ابو الفضل العباس يا ابن امير المؤمنين السلام عليك يا شقاء سكينة السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام